مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ قرآن حق کے ساتھ اتارا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے ماننے والوں کے لیے، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ اور ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر اتارا تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارتے اتارتے اتارا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 105 اور 106 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کی حقانیت کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ سورت کا اختتام ہے۔ سورت آئندہ چل کر ختم ہونے جا رہی ہے، 4-5 آیتیں اس کی باقی رہ گئی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے آغاز میں جس طرح معراج کے واقعے کو ذکر کیا، سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے حقانیت کے متعلق ذکر کیا، کہ ہم نے بالکل ابتدا کے اندر یہ بات سنی تھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن کہ ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، لہذا سیدھے راستے کی طرف قرآن کریم کی ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پچھلے لوگوں کے واقعات کو ذکر کر کے قرآن کریم کی حقانیت کو اور واضح کیا کہ ان لوگوں کے واقعات جو دنیا میں آج موجود نہیں ہے، اور جب یہ قرآن کریم اتارا جا رہا ہے اس وقت جو لوگ موجود ہیں انہوں نے پچھلے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے ہوئے، ان کی زندگی کے حال احوال کو بہت اچھی طرح سے بیان کرے، یہ قرآن کی حقانیت پر دلیل ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ لوگ کیسے تھے اور کس طرح زندگی گزارتے تھے اور ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے، پچھلی قوموں کے واقعات کو ذکر کر کے اپنے قرآن کے حقانیت کو ذکر کیا، لہذا فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اس لیے کہ جو ذات اتارنے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ سچائی اسی کے پاس۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، یعنی جبرائیل امین جب آسمان سے وحی لے کر اترتے تو کہا کہ آسمان سے لے کر حضور علیہ السلام کے قلب تک فرشتوں کی قطار لگا دی جاتی، فرشتوں کی لائن لگا دی جاتی، تاکہ درمیان میں کوئی شیطان گھس کر بات کو کیچ اپ کرنے کی کوشش نہ کرے،
اس کو لینے کی کوشش نہ کرے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وحی کے اترنے کی جگہ سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک، آپ کے قلب اطہر تک فرشتوں کی قطار لگا دیتے تھے تاکہ کوئی بات درمیان سے اچک نہ لی جائے۔ حالانکہ جبرائیل امین اکیلے کافی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو صفات ذکر کی ہے وہ اتنی اعلیٰ اور اتنی اونچی صفات ہے کہ جبرائیل امین اکیلے وحی لے کر آنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ قرآن میں ان کے باب میں فرماتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ یہ فرشتہ بڑی طاقت والا ہے اور عرش والے کے یہاں اس کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، لہذا جبرائیل امین کبھی خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اتنا نہیں کہ جبرائیل امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے ہیں، کہا کہ نہیں، آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو بھیجے گئے تمام کے پاس وحی لے کر آنے والے جبرائیل امین، لہذا کبھی خلط ملط بھی نہیں ہوا، کبھی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر بھی نہیں ہوئی، جو کا تو اور جیسا کا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کلام اتارنا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے اس کے باب میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے بالکل حق کے ساتھ اس کو اتارا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ نازل کیا، کہ اس میں سچائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حفاظت کا وعدہ ہے۔ کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے باب میں اللہ رب العزت کا دستور یہ تھا کہ اس کی حفاظت قوم کے سپرد کر دی تھی۔ توریت ہے، جو زبور ہے، انجیل ہے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے سپرد کر دی۔ تو حال کیا ہوا؟ کہا کہ انجیل کے 120 نسخے ہو گئے اور سارے نسخے الگ الگ، ہر ایک کے اندر الگ الگ بات اور ہر ایک کے اندر تحریف ہو گئی۔ اسی طرح تورات کے 5 نسخے ہو گئے اور وہ بھی سارے کے سارے الگ الگ اور ہر ایک کے اندر الگ الگ باتیں۔ کہا کہ یہ خلط ملط ان قوموں کی طرف سے ہوا ہے جنہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اسی وجہ سے آج ان تینوں آسمانی کتاب پر آسمانی کتاب کا اطلاق نہیں ہوگا، تو اس کو آسمانی کتاب نہیں کہا جائے، اگرچہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اس وقت وہ آسمانی کتاب کہ اللہ رب العزت کا کلام تھا، لیکن لوگوں کے جو ہے وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان کے راہبوں نے، ان کی کتاب کی حفاظت کرنے والوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی، جس کے بنیاد پر آج صحیح نسخے اس کے موجود ہیں، حالانکہ نسخے موجود ہیں۔ کہا 120 نسخے موجود ہیں لیکن صحیح نسخہ ایک بھی نہیں۔ انجیل کے، تورات کے، کہا کہ ڈھیر سارے نسخے موجود ہیں لیکن ایک بھی صحیح نسخہ نہیں ہے۔ کسی کے باب میں آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ فلاں کتاب کا صحیح نسخہ ہے، لہذا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن قرآن کے آنے کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین لے کر بھیجا ہے وہ سارے دینوں کو ختم کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے دین کو باقی رکھنے کی دعوت دیتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ اترا، کہ اللہ رب العزت کے یہاں سے حق کے ساتھ اتارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ایک بہت بڑی تعداد حافظوں کی تھی، کہا کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام جو ہے اس کے حفاظ تھے۔ اور آج اب دنیا کے اندر دیکھیں، اتنی ٹیکنالوجی کے بعد، اتنی ترقی یافتہ قوموں کے بعد بھی قرآن پاک کو حفظ کرنے کا معمول کہ لوگ اسے یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے اس کو محفوظ کرتے ہیں، حالانکہ دوسری کتابوں کو اتنا یاد نہیں کیا جاتا اور یاد کر کے محفوظ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس کلام کو لوگ شوق کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اس کو حفظ کرتے ہیں اور اس کے حفظ کو اپنے لیے سعادت اور غنیمت سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام میرے سینے میں موجود ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ،
وبالحق نزل، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا۔ لہذا قرآن کریم کے اترنے کے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پیغمبر علیہ السلام پر ہم نے اپنے کلام پاک کو اتارا، لیکن اس کلام پاک کو اتارنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے فرما برداری کرنے والوں کو بشارت سناؤ اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈراؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پکڑ کرنے والا۔ اور یہی قرآن پاک کا پیغام، اور قرآن پاک یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کلام اللہ کے ذریعے سے ڈرنے والوں کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو بشارت سناتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، اللہ سے دور ہونے والوں کو کہا کہ ڈراتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو فرما برداری کرتے ہیں، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن پاک کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اس کے ہمیشہ رہنے کو ذکر کیا ہے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلتا رہے گا وہاں تک قرآن باقی ہے۔ کہ دنیا کے اوپر ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ کمیونزم کا جب دور تھا لوگوں کو قرآن سینوں سے نکلتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے چند بندے ایسے تھے کہ جو کئی سالوں کا کھانا پینا لے کر تہ خانوں کے اندر چلے گئے اور وہاں بچوں کو قرآن کریم یاد کروایا، قرآن کریم حفظ کروایا، اور پورا کا پورا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ کہا کہ جب وہ باہر نکلے ان غاروں سے اور ان تہ خانوں سے تو ان کو پورا قرآن یاد تھا، اندر دیکھ کر ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اگر کوئی ایک آیت پڑھ کر ان کے سامنے سنا دے تو وہ پورا پارا یا اس سے آگے تک پڑھ لیتے تھے۔ اتنا قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ جب حکومتوں کی طرف سے پابندیاں تھی اس کے پڑھنے پر، اس کے سننے پر، اس کے یاد کرنے پر، ہر اعتبار سے پابندی کہ اس کے نسخے تم اپنے ملک میں نہیں لا سکتے ہو۔ ترکی جیسا اسلامی کنٹری کا ملک کا کہ ایک دور اس پر بھی ایسا گزرا ہے کہ جب وہاں قرآن کریم کا پڑھنا، اس کا یاد کرنا، اس کا درس دینا، اس کو حفظ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا اور بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کلام کی حفاظت کرنی تھی، لہذا وہ قیامت تک ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو قرآن کریم کی حفاظت کرتے رہیں گے، چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، سارا کا سارا بایو ڈیٹا کمپیوٹر میں آ کر محفوظ ہو جاوے، ساری کی ساری دنیا کمپیوٹر کی محتاج ہو جاوے، تب بھی اللہ کا کلام اس ڈیجیٹل دنیا کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ محتاج نہیں ہوگا کہ یہ اپنی جگہ پر برحق رہے گا کہ آج ساری کی ساری چیزیں کمپیوٹر کی محتاج ہو گئی کہ اس کے اوپر ہوگا تو آئے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا، لیکن آج کے دور میں بھی اللہ کا کلام اس کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ کا کلام لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابھی کھانا بھی برابر کھاتے نہیں آتا، جن کو صحیح معنی میں بولنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ قرآن کریم کی صورتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، اس کی آیتوں کو اپنے سینوں میں اتارے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اس کا اثر ہے۔ اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دل جس کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ موجود نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح، کہ جیسے بہت قیمتی گھر ہو، بہت عمدہ ہو، بہت خرچہ اس میں کیا گیا ہو، لیکن کوئی رہنے والا ہی نہ ہو تو اس قیمتی مکان کا کیا کریں گے؟ بھائی سونے کے نل لگائے ہیں اور فلاں چیزیں ہیں اور قالین اس کا کروڑوں روپے کا ہے اور اس کا کچن اتنا مہنگا بنایا گیا ہے، لیکن کوئی رہنے والا ہی نہیں ہے، اندر کوئی رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یا وہاں کوئی رہنے ہی نہیں جاتا، کوئی اتنی قیمتی چیزیں سڑ گل کر خراب ہو جائے گی، بیکار جاوے گی، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی وہ ویران کے ویران ہی رہے گا۔ اسی طرح کہا کہ جس قرآن کے جس دل کے اندر
اللہ کے کلام کا وہ حصہ محفوظ نہ ہو وہ اسی طرح ویران جو ہے وہ مکان کی طرح ہے۔ لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ اترا، اور ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، فرما برداری کرنے والوں کے لیے، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت قرآن ہی کے متعلق فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہر اس قرآن کے ہم نے ٹکڑے کر دیے کہ تھوڑا تھوڑا اتارا۔ 23 سال کے عرصے میں روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا لے کر قرآن کریم نازل ہوئے۔ قرآن کی خاصیت ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو شب قدر میں ایک ہی رات میں اتار دیا گیا کہ ایک ہی رات میں پورا اترا، لیکن وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی اور جیسا اللہ اتارنا چاہتے ایسا اتارتے۔ لہذا فرمایا، اور پچھلی کتابوں کے باب میں ذکر کیا وہ ساری بیک وقت اتار دی گئی، ایک ساتھ اتار دی گئی، اور یہاں قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھو، عَلَى مُقْتٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرو۔ ایک تلاوت جو ہوتی ہے ہم جو کرتے ہیں تو اس کو تلاوت کہتے ہیں، لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، وہ تلاوت آپ کی دعوت ہوتی تھی، تو آپ کی تلاوت لوگوں کو ایمان کی طرف کھینچتی تھی، جیسا مغناطیس لوہے کو جو ہے وہ کھینچتا ہے، لوہی چمبا لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت لوگوں کو کھینچتی تھی۔ بڑے بڑے مشرکین مکہ جو دشمن تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ چپکے چپکے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ سنتے تھے، اور ان کو سنے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ جب صبح ہوتی اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے، ایک دوسرے سے ملتے، ارے تو یہاں، تاکہ میں کو قرآن سننا ہے، تو کہ میں تو قرآن، پھر مشورہ کرتے کہ نہیں اب سے نہیں آویں گے، آئندہ سے نہیں آویں گے، تو لہٰذا مشورہ کر کے چلے جاتے۔ پھر وہ رات پڑتی تو ان کو بے چینی ہوتی، اور یہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں آج وہ تو آنے والا نہیں ہے، میں ہی چلے جاتا ہوں، تو لہٰذا وہ بھی پہنچ جاتا، اور وہ کہہ رہے کہ بھئی وہ تو آنے والا نہیں ہے لہٰذا میں چلے جاتا ہوں۔ بڑے بڑے سردار قریش کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت رکھنے والے تھے، تاکہ رات میں آ کر چھپکے چھپکے حضور سے کلام کو سنتے تھے، ان کو سکون ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ وہ آدمی کو سکون دلاتا ہے۔ اسی لیے محمد ابن کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول بار ہم نے سنا ہے نا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اگر 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا حافظہ خراب نہیں ہوگا اور ذیل عمر تک نہیں پہنچے گا، تو وہ سٹیا جانے والی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ لہذا فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرو، عَلَى مُقْتٍ، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ 23 سال عرصے کے اندر اتارا، جیسا کہ ذکر کیا کہ ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں اتارتے اور قرآن کریم کی آیتوں کو آہستہ آہستہ اتارا گیا۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل امین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ثابت ہے، کبھی پوری سورت لے کر آئے، کبھی سورت کی بعض آیتیں لے کر آئے، کبھی سورت کے ٹکڑے لے کر آئے، تاکہ آہستہ آہستہ اللہ نے کلام پاک کو اتارا۔ اللہ رب العزت اس کلام کی صداقت اور سچائی ہمارے سینوں میں بھی پیوستہ فرماوے، اور جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے کلام کی حفاظت کی، اللہ اس امت کو بھی قیامت تک اس کلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم سب کے سینوں میں اللہ موت تک اس قرآن کو محفوظ فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔